أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا 7واں لیکچر ہے اور آج انشاءاللہ ہم کل جو ہم نے ماضی کا پڑھا تھا نا، ضربا اس نے مارا، ضربا ان دونوں نے، ضربو ان سب نے، ضربت اس ایک عورت نے، ضربتا ان دو عورتوں نے، ضربنا ان سب عورتوں نے، ضربتا تو ایک مرد، ضربتما تم دو مردوں نے، ضربتم تم سب مردوں نے، ضربتی تو ایک عورت، ضربتما تم دو عورتوں نے کیا کوئی کام، ضربتنا تم سب عورتوں نے، اضربو ضربتو میں نے، ضربنا ہم نے. ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا، تو یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹینسز جو ہیں، جب پاسٹ میں آخر میں الف لگنے سے کیا تبدیلی آئے گی، واو لگنے سے کیا تبدیلی آئے گی، یہ ہم نے ماضی کا پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے مضارع کا، یعنی جو پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہوتا ہے نا، اس کا پہلا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا یضربو. اس کی کافی پریکٹس ہو چکی ہے. وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی وہ اس پریزنٹ میں کام کرتا ہے یا فیوچر میں. اس میں جب ہم اس کے بھی وہی سارے صیغے ہوں گے. ظاہر ہے وہ ایک آدمی، ضربہ میں کیا تھا، اس نے کام کیا، یضربو کام کرتا ہے وہ. تو اب وہ کام کرتا ہے، یا تم کام کرتے ہو یا میں کام کرتا ہوں. بالکل وہی، اس کی بھی وہی تقسیم ہوگی جو ضربہ کی تھی. وہ دو، وہ سب، ٹھیک ہے نا، بالکل وہی ترتیب ہے. یضربو وہ ایک مرد مارتا ہے یا فیوچر میں مارے گا. یضربو کے آخر میں جب الف لگا دیں گے نا، یضربا، یہ نون آتا ہے کبھی نہیں بھی آتا، تو اس کے ہونے نہ ہونے سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ کب آتا ہے کب نہیں آتا، یہ بہت یہ آپ گہرائی میں چلے جائیں گے، اور اس کی آپ کو قرآن میں سمجھنے کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں اس کی گہرائی میں جاؤں گا کب یہ آخر میں نون آئے گا کب نہیں آئے گا، اس کے الگ قانون ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے، کیونکہ میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن میں جب یہ یضربا آئے یا یضربانی آئے تو کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے دونوں کو ذہن میں رکھنا ہے. یضربا بس اتنا یاد کر لیں، نون لگائیں نہ لگائیں آپ کی مرضی ہے. اس کا ایک الگ لا ہے، قانون ہے، کب آتا ہے کب نہیں آتا. تو ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو بار بار یہ بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں. صرف ہم اتنی گرامر کو فوکس کریں گے جس سے ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد ملے بس. یضربانی یا صرف یضربا، وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. یضربو دیکھیں، ضربو میں بھی واو آ رہا تھا نا، ضربا ضربا ضربو واو آ رہا تھا، ان سب مرد، یہاں بھی واو ہے. یضربو نہ لگائیں نہ لگائیں. یضربو وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. اب ہم فیوچر کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہی کو فوکس کرتے ہیں، مارتے ہیں. وہ سب مرد یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد کیا آتا ہے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. پھر آتا ہے لیفٹ ہینڈ، وہ ایک عورت. یہی بتایا تھا نا میں نے. تضربو وہ ایک عورت کے لیے کیا ہوگا کہ یہ یز کو تز کر دیں گے. یہ تھا یضربو، یہ بن جائے گا تضربو.
تضربو یہ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے, تضربو وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی. آگے کوئی تبدیلی نہیں ہے, جیسے اس کے آخر میں الف آیا تھا یہاں بھی الف آ جائے گا. تضریبانی وہ دو عورتیں مارتی ہیں. البتہ یہاں چینجنگ ہوگی, یہ تھا یضربونا وہ سب مرد مارتے ہیں, یہ یضربونا نہیں ہوگا, یضربنا ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بس یہ آپ نے یاد کرنا ہے. یضربو, اب میں باڈی لینگویج کے ساتھ سمجھاتا ہوں. یضربو, یضربانی, یضربونا. دوبارہ سے کر دیتا ہوں, یہ کیمرے میں شاید پورا نہیں آیا, آ رہا ہے بھائی. یضربو, یضربانی, یضربونا. تضربو, تضربانی, یضربنا. اب دیکھیں یہاں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ تز ہوتے ہوتے ایک دم یز ہو جاتا ہے, تو یہاں طلبہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں. تو یہ کنفیوژن آپ نے دور کرنی ہے, اس کو ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے. دوبارہ اس طرح پریکٹس کرنی ہے. یضربو, یضربانی, یضربونا. تصور کیا کرنا ہے, وہ کام کر رہے ہیں, کنٹینیو ہے, ٹھیک ہے نا. یضربو, یضربانی, یضربونا. تضربو اس ایک عورت کی بات ہو رہی ہے, یعنی آپ نے فرض کر لینا خواتین ساری لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور مرد رائٹ پر ہیں, جس سے خطاب ہو رہا ہے وہ سامنے ہے, تو اس سے ہاتھ کے اشاروں سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. تضربو, تضربانی, یضربنا. یہ رٹا لگانا ہے آپ نے, اور اسی باڈی لینگویج کے ساتھ رٹا لگانا ہے, اور تصور کرنا ہے ادھر مرد کھڑے ہوئے ہیں, ادھر خواتین کھڑی ہوئی ہیں, آپ کے گھر کی محرم خواتین کھڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی فلم اسٹار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. تو یضربو, یضربانی, یضربونا. تضربو, تضربانی, یضربنا. تصور جتنا بٹھائیں گے, دیکھیں گرامر کا جو مشکل حصہ ہے نا بس وہ یہی ہے, اس کے بعد بہت حلوہ ہے. یعنی جو میں آپ کو ابھی قرآنی گرامر پڑھا رہا ہوں نا, اس میں تھوڑی سی ٹینشن والی چیز صرف اتنی سی ہے. یہ اگر آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لیا, رٹا کا مطلب سمجھتے ہیں, ضرب یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو, تضربانی, یضربنا, تضربو, تضربانی, تضربونا, تضربینا, تضربانی, تضربنا, اضربو, نضربو. اس طرح سے ضرب ضربا ضربو, ضرب ضربتا, ضرب ضربتا, ضرب تم ضرب تم ضربتی, ضرب تم ضربتنا, ضرب ضربا ضربو, ضرب ضربتا, ضربنا, ضربتا, ضربتا, ضرب تم ضربتی, ضربتما, ضربتنا, ضرب تضربنا. اس کا مجهول یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو, تضربانی, یضربنا, تضربو, تضربانی, تضربونا, تضربینا, تضربانی, تضربنا, اضربو, ضربو. تو اس طرح سے یاد کرنا ہے آپ نے. مجہول کو بے شک یاد نہ کریں, صرف جو میں معلوم بتا رہا ہوں یعنی ایکٹیو وائس صرف اسی کو یاد کر لیں آپ, ٹھیک ہے. اور صرف یہی میں آپ سے یاد کرواؤں گا, اس کے علاوہ میں آپ سے رٹواؤں گا کچھ بھی نہیں. تو یہ رٹا لگائیں, دماغ میں بٹھائیں, کیونکہ یہی پوری گرامر کا نچوڑ ہے. یہی ٹینسز ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں, یہی بدل بدل کے آتے رہیں گے. بالکل. کیا ہوا بھائی, کیا چیز؟ تو یہی ٹینسز سارے کے سارے استعمال ہوتے رہیں گے, اور یہی جو ہے گھوم گھوم کے یہی الفاظ آتے رہیں گے. بالکل اس نہیں, ایسے نہیں, اس جیسے بھی آئیں گے. میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گا, دیکھو یہ وہ لفظ ہے جو آپ نے وہ پڑھا تھا نا, اس سے ملتا جلتا ہے, تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اچھا اس کے یہ میننگ ہوں گے. یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو, تضربانی, یضربنا. یہ 6 ہو گئے. یہ آپ نے رٹا لگا کے جب یاد کر لینے ہیں, بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کر لینی ہے, اور مختلف قسم کے آپ نے اپنے آپ سے خود سوالات پوچھنے ہیں. جیسے میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرا پریکٹس کا طریقہ یہ ہوتا تھا, میں بہت ساری پرچیاں لیتا تھا, اس پہ یہ سارے صیغے لکھ لیتا تھا. جیسے ضربا, ضربا, ضربو سارے لکھ لیے, ضربا, ضربا بھی لکھ لیا, یضربو, یضربانی سے لے کے یہاں تک لکھ لیے, یضربو, یضربانی سے لے کے سارے لکھے, اس کو پھر آپس میں مکس کر دیتا تھا. پھر میں کیا کرتا تھا, ایک پرچی اٹھا کے اپنے آپ سے سوال پوچھتا تھا, بتا بھائی اس کا کیا مطلب ہے. جیسے ایک صیغہ نکل آیا نا تضربونا, تو میں پھر اپنے آپ سے پوچھتا تھا, بھائی اس کے میننگ بتاؤ. یعنی اپنے آپ ہی کا امتحان لے رہا ہے انسان. تو سوچتا تھا اچھا یہ میننگ ہے. ایسے بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے. ایک دفعہ کی پریکٹس ہوگی, آگے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تو ثواب ملے گا. تو یہ 6 ہو جائیں گے یاد. پھر آپ نے آگے آنا ہے مخاطب. تضربو, اب دیکھیں یہ تضربو اور یہ تضربو ایک جیسے ہیں, لیکن اس تضربو کا مطلب کیا ہے, وہ ایک عورت. اس تضربو کا مطلب ہے تم ایک مرد. تو ایک لفظ 2 معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, یہ ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلے گا. تضربو تو
مارتا ہے یا مارے گا. تضریبانی وہی ہے, الف اور نون لگا ہوا ہے آخر میں, سیم ہے. تضریبو تو ایک مرد, تضریبانی تم دو مرد, مارتے ہو یا مارو گے. تضریبونا یہ تھا یضربونا, یضربونا کا مطلب کیا ہے, وہ سب, تضریبونا تم سب, یعنی یا لگے گی تو وہ, تا لگے گی تو تم بن جائے گا. اس کے بھی وہ واو آ رہا ہے, اس میں بھی واو آ رہا ہے. تضریبونا, تضریبینا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آ گیا. تضریبینا تم ایک عورت. یہ 6 غائب کے ہو گئے تھرڈ پرسن, 6 سیکنڈ پرسن جس کو ہم مخاطب کے صیغے کہتے ہیں. تضریبینا تو ایک عورت, اس کو تضریبی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ میں نے بتایا یہ نون جو ہے یہ کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا. تو تضریبی یا تضریبینا, تضریبینا مارتی ہے یا مارے گی, تو ایک عورت. تضریبانی اس کا بھی وہی مطلب ہے, تو ایک, تم دو عورتیں. تضربنا یہ بھی تھوڑا سا آگے کباب میں ہڈی بن رہا ہے, یعنی ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ یہ چل رہے ہیں نا. یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا, یہاں جھٹکا آتا ہے. پھر تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا یہاں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی صیغے خواتین کے ہیں, جمع. یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں, تضربنا تم سب عورتیں. تو جہاں بہت ساری عورتیں اکٹھی ہو جائیں گی وہاں سیٹنگ کیا ہو جائے گی, آؤٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. یہ مذاق ہے, اس کو حقیقت نہ سمجھے. تو یہ یاد کرنے کے لیے ایک اچھا چٹکلا ہے کہ یار یہ دو صیغے آ کے کیا کریں گے, یہ ہماری ایک جس ترتیب سے ہم ایک گردان پڑھتے چلے آ رہے ہیں, یہ دو ہماری زبان کی جو حرکت ہے اس کو بالکل چینج کر دیں. یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا. پھر تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے اس طرح سے اچھی طرح یاد کرنا ہے. آخر کے 2 رہ جاتے ہیں جو ضربتو اور ضربنا تھے نا, مارا میں نے, ضربنا مارا ہم نے, تو مارتا ہوں میں, یعنی یہ کام میں اب کرتا ہوں. تو اضربو یہ تھا, تضربو یہ یضربو, یہ کیا ہو جائے گا از. تو شروع میں جو الف ہوگا یہ اس کی علامت ہوگی, میری بات ہو رہی ہے. اضربو میں مارتا ہوں, یا میں مارتا ہوں چاہے مرد ہوں یا عورت. نضربو ہم مارتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت, 2 ہو یا 2 سے زائد ہو. یہ آپ نے خاندانی طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور اس کو خوب اچھی طرح اگر آپ پرچیاں لکھ کے اس طرح سے پریکٹس کریں تو بہت اچھا ہے. اور ایک پریکٹس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اردو میں کچھ پرچیوں پہ لکھ لیں الفاظ. اردو میں کیسے لکھیں گے, جیسے آپ نے کیا کیا کہ یہ جو 14 صیغے ہیں نا, مارا اس ایک مرد نے, یہ آپ نے پرچی پہ لکھا. پھر لکھا مارا ان 2 مردوں نے, مارا ان سب مردوں نے, مارا اس ایک عورت نے, مارا ان 2 عورتوں نے, مارا ان سب عورتوں نے. ٹھیک ہے. پھر مارا تو ایک مرد نے, تم 2 مردوں نے. یہ سب صیغے آپ نے 14 پرچیاں بنا لی. ٹھیک ہے. پھر 14 پرچیاں آپ نے ان کی بنا لی. مارتا ہے یا مارے گا یہ اردو میں لکھا آپ نے. پھر مارتے ہیں یا ماریں گے وہ 2 مرد, پھر وہ سب مرد. تو یہ 14 دونی 28 پرچیاں ہو جائیں گی. ان 28 پرچیوں کو آپ نے مکس کیا. ٹھیک ہے نا. ان کا انڈا گھوٹالا بنایا آپ نے. اس کے بعد آپ نے پرچی اٹھا کے دیکھا, اس پہ لکھا ہوا ہے مارا تم سب عورتوں نے. فوراً آپ نے اپنا دماغ لگانا ہے یہ کون سا صیغہ ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے تضربنا. اگر اتنی پریکٹس آپ کو ہو گئی تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بھائی, جو حضرات کلاس لے رہے ہیں نیٹ پر سن رہے ہیں تو وہ خوب اس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں. پھر یہ نہیں اتنی پریکٹس ہو جائے گی آپ کو, بھائی ہم نے مارا, تو اس میں پہلے کیا دیکھ رہے ہیں, مارا پاس کی بات ہو رہی ہے یا پریزنٹ کی. پاس کی ہو رہی ہے تو ادھر نہیں آنا, ضربہ والی گردان پہ جانا ہے. پریزنٹ کی ہو رہی ہے تو اس گردان پہ آنا ہے. اس طرح سے آپ اس کو گھما گھما کے تھوڑی دیر کچھ یعنی ٹائم پریکٹس کریں گے تو یہ اچھی طرح آپ کے ذہن نشیں ہو جائے گا. اور بہت اچھی طرح پریکٹس کرنے کے بعد پھر اس لیکچر کی طرف جانا ہے جو میں ابھی آگے ریکارڈ کروا رہا ہوں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائیں گے تو بات بنے گی. اگر آپ نے بغیر اس کو اچھی طرح ذہن نشیں کیے بغیر آگے چلے گئے تو آپ کو جو ہے نا ایک سبق میں بوریت بھی ہوگی اور آپ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو پریشانی ہوگی. تو اس لیے یہ اچھی طرح پہلے سمجھ لیے گا, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں یہ آپ لوگ یاد کی اس کی پریکٹس کرتے رہیں آپ لوگ بیٹھ کے, اور اس طرح سے یاد کرنا. یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضربو نضربو. اور اسی کا مجہول پیسو وائس, یضربو تھا تو یضربو یضربانی, کچھ بھی نہیں کرنا, آنی اونا بانی بینا یہ آخر میں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے نا.
یضربو کو یضربو کر دینا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مارا جاتا ہے وہ ایک مرد، مارے جاتے ہیں وہ دو مرد، مارے جاتے ہیں وہ سب مرد، ماری جاتی ہے وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں، میں ایک مرد، ہم سب مرد، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے. تو یضربو کو یضربو کر دینا ہے، نضربو کو نضربو کر دینا ہے، سیم رہے گا، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. یہ ایک چیز ہو گئی. آگے ہم ایک اور دلچسپ چیز پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں بعض دفعہ، اچھا ہاں ایک پہلے اس سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں، جتنی آپ نے گردانیں پڑھی ہیں اکتسبا سے یکتسبو، تو سب میں سیم یہی ہوگا. یکتسبو، یکتسبانی، یکتسبون، تکتسبو، تکتسبانی، یکتسبنا، تکتسبو، تکتسبانی، تکتسبون، تکتسبین، تکتسبانی، تکتسبنا، اکتسبو، نکتسبو. یعنی کوئی چینج، بالکل یہی الفاظ ان کے آخر میں بھی اور شروع میں بھی لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح تھا زار قابلہ یقابلو، ہم نے پڑھا تو یقابلو، یقابلانی، یقابلونا، تقابلو، تقابلانی، یقابلنا، تقابلو، تقابلان. وہ اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی گردانوں کو، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی جو چینجنگ یہاں ہو رہی ہے وہ ہر جگہ چینجنگ ہوگی اور اس میں معنی میں وہی چینجنگ ہوگی جو یہاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی آگے چلتے ہیں ہم. ایک اور قرآن میں لفظ استعمال، کچھ پوچھ رہے ہیں؟ قرآن میں ایک اور لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جس سے آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. یہ صیغے جب استعمال ہوتے ہیں تو ان میں بعض دفعہ نون مشدد آ رہا ہوتا ہے آخر میں. جیسے قرآن میں آتا ہے ثم لتسألن، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہے نا قرآن میں. اب یہ لتسألن کیا ہے؟ اس میں لام کو ہٹائیں، نون کو ہٹائیں تو یہ بن جائے گا تسألو. تسألو یہ کیسے ہے؟ جیسے تضربو، یہ کس سے ملتا ہے؟ جیسے تضربو. اگر یہ ہوتا تضربو تو یہ کون سا صیغہ بنتا؟ یہ بن جاتا تضربو. کیا مطلب؟ مارتا ہے یا مارے گا تو، یہی ہے نا، مارتا ہے یا مارے گا تو. اب یہ پیسو وائز ہے، تضربو الٹا گھما دیا نا ہم نے، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، تضربو. تو یہ تسألو تضربو کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ تسألو کا مطلب سوال کیا جاتا ہے یا سوال کیا جائے گا تو، یعنی تجھ سے سوال کیا جائے گا. تو یہ دیکھیں تسألو ہے نا. لیکن یہاں پر تسألو میں گڑبڑ یہ ہو رہی ہے آپ کو پہچاننے میں کہ یہ شروع میں لام بھی لگا ہوا ہے، آخر میں نون بھی لگا ہوا ہے. یہ لام اور یہ نون جو تشدید والا نون ہے یہ تاکید کے معنی میں آتا ہے. تو یہ بھی کبھی کبھار شروع میں آخر میں لگا ہوگا، آپ پریشان ہوں گے ہم نے جو صیغہ پڑھا تھا وہ تو مارکیٹ میں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ تو شارٹ چل رہا ہے. تو بھائی وہ شارٹ نہیں ہے، وہ آپ دائیں بائیں کچھ الفاظ آگے پیچھے دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو لتسألو کے آخر میں نون تاکید لگا ہوا ہے، یہ لگتا ہے. جیسے یہ تضربو ہے نا، اس کو ہم تضربن بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، تضربن. لیکن جب یہ آخر میں تضربن کرتے ہیں تو یہ اس پہ زبر آتا ہے، یہ بن جاتا ہے تضربن. تضربن اس کا مطلب ہوتا ہے تو ضرور بھی ضرور مارا جائے گا. لام بھی لگا دیں تو اور تاکید ہوگی، لا تضربن، یقیناً تو ضرور بھی ضرور مارا جائے گا، تیری دھنائی ہوگی. یہ تاکید کے لیے لگائے جاتے ہیں لام بھی اور نون بھی. یہ نون کبھی تشدید والا بھی ہوتا ہے بغیر تشدید کے بھی، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں لتضربن بھی اور لتضربن بھی. جب لتضربن ہوگا تو یہ اصل میں نکلا ہے تضربونا سے. تضربونا یہ جو لفظ ہے نا تضربونا، اس کا پیسو وائس آئے گا تضربونا. تو جب اس میں نون تاکید لگاتے ہیں تو یہ والا گرا دیتے ہیں. اتنے سارے نون افورڈ نہیں کر سکتے نا، ایک یہ والا نون ہے پھر دو نون اور، تو فٹنگ کہاں ہوگی اس کی. تو اتنے سارے نون ہم افورڈ نہیں کر پاتے، تو ہم کیا کرتے ہیں یہ والا ہٹا کے
وہ لگا دیا تو بن جائے گا تضربون. تو اب واو لمبی ہو رہی ہے, اس کو گڑچی کر دیا تضربن, ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں لتسألن تھا, تسألونا, تسألو نہیں تھا بلکہ کیا تھا. تو یہ پیش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پلیورل کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے. زبر سے پتہ چلے گا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے, پیش سے پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو جمع کا صیغہ ہے لتسألن, ترجمہ کیا ہوگا, تم ضرور بالضرور سوال کیے جاؤ گے, یعنی تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا. عن النعیم قرآن میں آتا ہے نعمتوں کے بارے میں, عن کا معنی بارے میں, نعیم کا معنی نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ, یوم کہتے ہیں دن کو, جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تم سے ضرور بالضرور سوال پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں, تم سے پوچھا جائے گا. تم پیسو وائس بن رہا ہے. تو یہ نون بھی آخر میں بعض دفعہ لگتا ہے, تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ یہی صیغے ہیں, یہی والے صیغے ہوں گے جن میں آخر میں نون آ رہا ہوگا, تو اس کے درمیان سے آپ نے صیغے کو پہچاننا ہے. اور نون کا کام کیا ہے, صرف اس میں ایک پاور پیدا کر دینا, ایک تاکید پیدا کر دینا. سمجھ رہے ہیں؟ چلو بھائی ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ہم ایک اور چیز پڑھیں گے کہ آرڈر کے صیغے قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھا, اس نے مارا وہ مارتا ہے, اکتسبا اس نے کمایا, یکتسبو وہ کماتا ہے, اور کمانے والا مکتسب, محتسب حساب لینے والا, ٹھیک ہے نا, محتسب جس کا حساب لیا جائے, قاتل قتل کرنے والا, مقتول جس کو قتل کیا جائے. یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے, اس نے کیا وہ یہ کام کرتا ہے یا کرے گا. پھر قاتل قتل کرنے والا, مقتول جس کو قتل کیا جائے, یعنی اس میں فاعل بھی ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے نا. اب ہم پڑھیں گے ایک اہم صیغہ ہے آرڈر کا, امر کا, یہ کام کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں آرڈر کے صیغے, یہ بھی بہت کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. تو ان کی بھی آپ کو فلسفہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے, یعنی لفظ میں کیا چینجنگ ہوتی ہے جس سے وہ آرڈر بن جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فاعل جو بنتا ہے فعل مضارع سے, یکتسب مکتسب, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. اور یقابل سے مقابل, یسبح سے مسبح تسبیح کرنے والا. تو امر کا یا آرڈر کا صیغہ بھی کہاں سے بنے گا, فعل مضارع سے. جو فعل مضارع ہے اسی میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی. اب میں بتا دیتا ہوں کیا چینجنگ ہوتی ہے. جیسے ایک تھا ضربہ, اس کا تھا یضرب, تو جب اس میں آرڈر کا صیغہ بنائیں گے نا, تو ہم نے پہلا پوائنٹ, ہمارا پہلا اسٹیپ کیا ہوگا, پہلا حرف حذف کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ حذف کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا, ریبو. پہلا ساکن ہے, پشتو میں پہلا لفظ ساکن ہو سکتا ہے, زمادے کہتے ہیں نا. ضاد پہ ہو, پھر یہ رے, اور یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ, آخری حرف کو ساکن کرنا ہے, اور اگر آخر میں نون ہو تو اسے حذف کرنا ہے. یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. جیسے آخری حرف ہے نا, اس کو ساکن کرنا ہے, اس کو ساکن کرنا ہے. اور اگر آخر میں نون تھا, جیسے ہم نے اس گردان پڑھی تھی, تضربون ہے نا, تم سب مارتے ہو یا مارو گے, تو آخر میں اس کے نون آ رہا ہے. اگر نون آ رہا ہوگا تو بس اس کو گرا دینا ہے, اس کو غائب کر دینا ہے. تو یہ بن جائے گا, شروع کے اس کو حذف کر دیا, تا کو, یہ پہلا اسٹیپ. آخر میں نون کو غائب کر دیا تو کیا بن گیا, ضربو.
کیا بن گیا جی؟ سوری، یہ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. ضاد ساکن اضربو، یعنی آخر میں اگر نون آ رہا ہو تو اس کو حذف کر دینا ہے، اور اگر نون نہ ہو تو اس پیش کو حذف کر دینا ہے. تیسرا اسٹیپ، پہلا حرف اگر ساکن ہو تو شروع میں الف لانا ہے. ٹھیک ہے یہاں تک؟ پہلا حرف اگر ساکن ہو تو شروع میں کیا لانا ہے؟ الف. یعنی یہ دو اسٹیپ تو ضروری ہیں، تیسرا اسٹیپ ضروری نہیں ہے. یہ جب ضروری ہے جب شروع میں کیا ہو؟ ساکن. تو یہاں یہ ساکن ہے نا، تو یہاں الف لائیں گے، بن جائے گا اضرب. بھائی آ رہا ہے؟ جیسے اضرب، اور یہ اضربو. اضربو لکھا ہوا سمجھ میں آ رہا؟ تو بول جو میں بول رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. اضرب اور یہ اضربو، تو یہ آرڈر کا صیغہ بن جائے گا یہ 3 اسٹیپ کے بعد. تو یہ آپ کو پریکٹس سے بن جائے گا. یضربو سے اضرب، تضربون سے اضربو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا. اضرب کا معنی مار، آرڈر دے رہے ہیں جاؤ یہ کام کرو جا کے. تضربونا، تم سب لوگ مارتے ہو یا مارو گے. اضربو، جاؤ جا کے تم سب دھنائی لگاؤ اس کی. ٹھیک ہے؟ بہت آسان ہے. اگر نون ہے، کیوں نہیں گرے گا؟ نون کا باپ بھی گرے گا. کون سا والا نون؟ ہاں یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کی آپ نے، یہ میں بتا رہا ہوں ابھی. 2 صیغے جو ہمیشہ سے کباب میں ہڈی بنے ہوئے تھے وہ یہاں بھی کباب میں ہڈی بنیں گے. میں نے بتایا تھا نا جمع مؤنث، یعنی بہت ساری خواتین جب کوئی کام کریں گی، یہ میں نے یہاں صیغے میں بتایا تھا. میں پیج دوبارہ کھول لیتا ہوں. میں نے کہا تھا یہ جو 2 صیغے ہیں نا، یہ یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی، تضربنا تم سب، یہ ہمیشہ کباب میں ہڈی بنیں گے. تو یہ امر میں بھی ہڈی بن رہے ہیں کباب میں. یعنی یہ لا جو ہے نا یہاں نہیں صادق آئے گا. یہاں امر بناتے ہوئے ان کا نون نہیں گرا سکتا کسی کا باپ بھی. یہ ان خواتین نے آپس میں ایک کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہونے نہیں دیں گے. یہ جب بھی امر بنے گا یضربو میں اس کا پیش گر جائے گا اضرب، یہاں نون گرے گا اضربا، اضربو، اضرب، اضربا. یہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ نون ویسے کا ویسے ہی رہے گا. شروع والی تبدیلی ہوگی کہ یا گر جائے گی اور شروع میں الف آ جائے گا اضربنا. یہاں بھی یا گرے گی، الف آئے گا تضربنا. یعنی اصل میں ایک ہی سے بنتا ہے. میں اس کو لکھ دیتا ہوں. ہم اسی میں اضافہ کرتے ہیں. آخر حرف کو ساکن کرنا ہے اور اگر آخر میں نون ہو تو اس کو حذف کرنا ہے، سوائے 2 صیغوں کے. سوائے 2 صیغوں کے. اور وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ یہ ہمارا بچپن کا طریقہ ہے، لکیریں کھینچ کھینچ کے دائیں سے بائیں. ایک ہے، یعنی بس اس کو تضربنا لکھ دیتا ہوں میں. یہ اصل میں 2 نہیں ہے، ایک ہی ہے، کیونکہ یضربنا میں جو یا والا ہے نا وہ تو غائب کا ہے نا، وہ عورتیں مارتی ہیں. تو امر جو بنتا ہے وہ تو حاضر سے بنتا ہے تضربنا سے. تو بس آپ اتنا ہی یاد رکھ لیں کہ جب لیڈیز کو امر کیا جائے گا تو سوائے 2 کے بجائے میں لکھ دیتا ہوں سوائے 1 صیغے کے. اب ہم اپنا تیر اندازی والا طریقہ یہاں بھی استعمال کریں گے. سوائے 1 صیغے کے. سوائے 1 صیغے کے لکھا ہوا سمجھ میں آنا، بولا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ اپنے پاس جب کاپی میں لکھیں تو ذرا خوبصورت رائٹنگ میں اس کو لکھ لیے گا. سوائے 1 صیغے کے وہ کیا ہے؟ تضربنا. تو یعنی یہ 2 اور 1 صیغے کی کیا بات ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تو چھوڑ دیں اس کو، یہ امپورٹنٹ نہیں. بس آپ نے یہ رکھنا ہے
کہ جب بہت ساری خواتین کو آرڈر کیا جائے گا تو یہ اور یہ قانون تو لاگو ہوگا. یہ جو نون گرانے کی بات ہے یہ خواتین ایکسیپٹ نہیں کرتی, بولتی ہم جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے, چاہے ہمارے بارے میں خبر دو کہ وہ یہ کام کرتی ہیں یا کریں گی, یا ہمیں آرڈر دو, ہم نے اپنے اندر کوئی بڑی چینجنگ نہیں کرنی. یہ استقامت ہے, بہادری ہے. اچھا بھائی, تو اب ہم تھوڑی سی آگے پریکٹس کر لیتے ہیں. اب تھا ایک یکتسبو, یہ بھی ہم نے مضارع میں پڑھا تھا نا, یکتسبو وہ کماتا ہے یا کمائے گا. اب آپ بتائیں پہلا اسٹیپ کیا ہے, پریکٹس کریں نا اس کی. یہ یا گرا دیا تو بن گیا تسبو, آخر کو ساکن کیا, پہلا اسٹیپ یہ تھا. دوسرا شروع میں الف لے آئے. اکتسب, میں نے بتایا تھا نا عربی میں ذرا ذرا سی چینجنگ سے کتنے معنی چینج ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کا یہ پورا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے کہ وہ کماتا ہے یا کمائے گا. اسی کا آرڈر بنایا اکتسب, کماؤ, ٹھیک ہے نا. کیا بنا دیا, اکتسب, جاؤ بھائی کما کے لاؤ, ٹھیک ہے. تکلف یتکلف, یتکلف, یتکلف وہ تکلف کرتا ہے یا کرے گا. پہلا اسٹیپ کیا, یہ یا گرا دینا ہے. تو کیا بن گیا پہلے اسٹیپ میں, تکلفو. دوسرے اسٹیپ میں ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہو گیا, تکلف. تیسرا اسٹیپ کیا تھا, اگر پہلا حرف ساکن ہے, یہ لکھا تھا نا میں نے, پہلا حرف اگر ساکن ہے, پہلا حرف اگر ساکن ہو تو شروع میں الف لے کر آئیں گے. یہاں پہلا حرف ساکن نہیں ہے, پہلے سے ہے, تو لہذا ہم تیسرے اسٹیپ کی طرف نہیں جائیں گے. تو کیا بن گیا, تکلف. یا تکلف وہ تکلف کرتا ہے, تکلف تکلف کرو, سمجھ رہے ہو, کیا کرو بھائی, تکلف کرو. اور مثالیں, یقابلو, قابل یقابلو, ہم نے باب مفاعلہ نا, یا یجادلو, یجادلو. پہلا حرف گرایا, کیا بن گیا, جادلو. اس کو ساکن کیا, دوسرا اسٹیپ جادل. اب چونکہ پہلا حرف ساکن نہیں ہے تو ہمیں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے, جادل. تجادلو تم جدال کرتے ہو, جادل جدال کرو جا کے, جاؤ پھڈا کرو جا کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا کمال کی بات یہ ہے, یستخرجو ہے, کیا بن جائے گا, استخرج, کیونکہ تاگ شروع میں یا گرائیں گے تو پہلا حرف ساکن ہے, تو استخرج. سارے اسی طرح بنیں گے. یزاربو, تزاربو, شروع کا تا گرایا, زارب, الف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو شروع میں پورے لکھے ہوئے تھے نا, میں ان کو آپ کو بتا دیتا ہوں. یار وہ ایک پیج تھا یہاں اس دن کی, میں نے ساری گردانیں لکھی ہوئی تھیں, وہ ذرا دیں تاکہ اسی پہ ایک پریکٹس ہو جائے. آپ یہ ذرا وہاں سے ہاتھ لگاؤ اس کو. نہیں گئے. یہ دیکھیں, یہ آ رہی ہے بھائی, سارے الفاظ آ رہے ہیں نا. چلیں اب دیکھیں,
ضربا سے یضربو, یضربو کا امر کیا بنے گا؟ جلدی جلدی بولتے چلے جائیں. اضرب. یکرمو کا کیا بنے گا؟ اصل میں بننا چاہیے اکرم لیکن بنتا اکرم ہے. تو بس آپ ایک دماغ میں ایک بات رکھیں کہ باب افعال میں جو شروع میں الف آئے گا وہ زبر کے ساتھ آئے گا, وہ زیر یا پیش کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ ایک الگ سے ایک یاد کر لیں. اس کا آتا ہے اکرم, اکرام سے امر کیا آئے گا؟ اکرم, اکرم نہیں آئے گا. یہ باب افعال کی خاصیت ہے. یہ آپ اپنے پاس کاپی میں ڈائری میں جو بھی آپ نوٹس تیار کر رہے ہیں اس میں لکھ لیں. کیا آئے گا؟ اکرم, اکرام کرو. یکتسب سے کیا آئے گا؟ اکتسب. یسبح سے سبح, کیونکہ جب یا گرائیں گے تو سبحو, پھر ہا کو ساکن کریں گے سبح. شروع میں چونکہ لفظ ساکن نہیں ہے تو شروع میں الف لانے کی چندہ ضرورت نہیں. سبح, قرآن میں آتا ہے نا فسبح بسم ربک العظیم, اپنے رب جو عظیم ہے اس کے نام کی سبح تسبیح بیان کریں, ہے نا قرآن میں. اور یتکلفو, تکلف. یتقابلو, تقابل. یا گرائیں گے تقابل, شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے. یجادلو, جادل, جدال کرو. یستخرجو, یہاں شروع میں سین ساکن ہے تو استخرج, نکال جا کے اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. یہ میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جب قرآن میں جب تفسیر پڑھیں گے تو اس کی اور انشاءاللہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی. اب ہم آگے چلتے ہیں. امر میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بھی 14 صیغے ہونے چاہیے نا بھائی. وہ 6 مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے, وہ 6 عورتوں کو حکم ان 3 مردوں کو, 1 مرد, 2 مرد, 2 بہت سارے مرد, وہ 1 عورت, وہ 2 عورتیں, وہ بہت ساری عورتیں, تم 1 مرد, تم 2 مرد, تم بہت سارے مرد, تم 1 عورت, تم 2 عورتیں, تم بہت ساری عورتیں, میں 1 مرد, ہم سب مرد. تو امر میں ایسا نہیں ہوتا. امر میں صرف 6 صیغے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آرڈر ہمیشہ اس کو کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو. ایسا نہیں ہوتا وہ جو ہے نا یہ کام کرے, تو یہ سجیشن ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. تو جیسے انگلش میں جب ہم کہتے ہیں وہ چاہیے تو شوڈ بوڈ لگا کے گزارا چلاتے ہیں, ہی شوڈ گو, اسے چاہیے کہ وہ جائے. تو عربی میں بھی غائب کے لیے جو ہے نا ایک اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. بہت آسان ہے کیونکہ عربی مختصر بہت ہے, تو عربی میں صرف لام زیر لی لگا دیتے ہیں. یضربو وہ مارتا ہے, لی یضرب اسے چاہیے کہ وہ مارے, ہی شوڈ بیٹ, ٹھیک ہے نا. تو لی لگا دیں تو بات بن جائے گی اس میں. تو لیکن امر جب آرڈر کیا جائے گا نا تو وہ صرف 6 صیغے ہیں. تو 1 مرد, تم 2 مرد, تم سب مرد, تو 1 عورت, تو 1 مرد, تم 2 مرد, تم سب مرد, تو 1 عورت, تم 2 عورتیں, تم سب عورتیں. تو یعنی تضریبو سے ہی بنا لیتے ہیں اس کو. ہم نے یہاں سے امر بنایا تھا, کیا بنا تھا؟ اضرب. کیا بنا تھا بھائی؟ اچھا اس کو میں اور صاف لکھ دیتا ہوں. اضرب, مار. ایک آدمی کو خطاب ہو رہا ہے. 2 کو خطاب ہوگا تو الف علامت ہے نا 2 کی, آخر میں الف لگا دیں. اضربا. 2 آدمیوں کو جب خطاب کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ اضربا, چلو تم دونوں جا کے اس کی دنائی لگا کے آؤ. اضربو. تم سب مردوں کو خطاب کیا جائے, جاؤ جا کے یہ کام کرو. ایک عورت کے لیے اضربی, وہ تھا نا تضربینا, میں نے کہا نون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اس کو چھوڑیں. اضربی. ایک عورت سے جب خطاب ہوگا, قرآن میں آتا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین. یہ اسجدی وقنتی اصل میں کیا تھا؟ اقنتی. اقنتی یہ کس سے نکلا ہے؟ قناتا یقنتو. جیسے نصارا ینصرو ہے تو قناتا یقنتو. یقنتو اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا. قنوت, دعائے قنوت کو دعائے قنوت بھی اس لیے کہتے ہیں, اس میں اطاعت کے الفاظ ہیں. نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل, یہ سب اطاعت کے جملے ہیں نا. تو یقنتو کا معنی قناعت کرتا ہے یا کرے گا.
امر کیسے بنے گا اس کا؟ شروع سے یا ہٹایا تو کیا بن گیا؟ پہلا اسٹیپ یہ تھا نا. دوسرا اسٹیپ یعنی اقنتو بن گیا. یہ دوسرا اسٹیپ اقنت. شروع کا حرف ساکن ہے تو شروع میں ہم الف لے آئے. اب الف ہم زیر اس لیے نہیں لے کر آ رہے کہ یہ درمیان میں پیش ہے نا, تو اس میں اگر درمیان میں زبر اگر درمیان میں پیش ہوتا ہے نا تو شروع میں پھر الف میں بھی پیش ہی لاتے ہیں. جیسے نصر ینصرو کا جب امر آئے گا تو انصر آئے گا, انصر نہیں آئے گا, کیونکہ ان کے بعد منہ کو گھمانا مشکل ہو جاتا ہے. تو عرب کیا کرتے ہیں, یہاں اگر پیش ہے تو شروع میں پیش لے آتے ہیں, یہاں اگر زبر یا زیر ہے تو شروع میں پھر زیر لے کر آتے ہیں. تو اقنت, اقنت. اب دیکھیں اقنت, اقنتا, اقنتو, اقنتی. تو قرآن میں کیا آتا ہے یا مریم اقنتی, ملا کے پڑھتے ہیں تو مقنتی پڑھتے ہیں, ورنہ اصل میں کہتا ہے یا مریم اقنتی, اے مریم آرڈر دیا جا رہا ہے تو اپنے رب کی فرما بردار بن جا. اقنتی. اور کیا ہے یا مریم اقنتی ورکعی, یہ تھا ارکع. آگے ہم اگلے قرآن میں آتا ہے یا مریم اقنتی. اچھا ٹھیک ہے, ورکعی ہے نا, یہ اصل میں کیا تھا ترکعو, تضربو کی طرح. شروع میں یہ تا گرایا پہلا اسٹیپ تو کیا بن گیا رکعو. عین کو ساکن کیا تو کیا بن گیا, یہ بھی ساکن. پہلا حرف ساکن ہے تو شروع میں الف لے آئے ارکع. اور جب عورت کو خطاب ہوگا ارکعی, ارکعی. واو شروع میں لگا دیا, واو کا معنی اور اے مریم, تو ملا کے جب پڑھتے ہیں نا تو ورکعی پڑھتے تھے, وہ ارکعی نہیں پڑھتے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ اب ملا کے جب پڑھتے ہیں تو یہ الف کو سائلنٹ کر دیتے ہیں, ورکعی, اور تو رکوع کر. اسی طرح وسجودی, تسجدو سے, تسجدو میں تا کو گرایا اور اسجد بن گیا, آخر میں یا لگا دیا, اسجدی, عورت کو خطاب ہو رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں آپ. میں جلدی سے یہ لکھ کے پوری جو ہے نا وہ امر کی وہ گردان لکھ کے بس یہ نئے صفحے پہ میں لکھ دیتا ہوں, تاکہ بس یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ سبق ہمارا کمپلیٹ. اضرب, اضربا